مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے، بی سی ڈالنا کیسا ہے اور کیا یہ بھی قرضہ کہلائے گا؟ کہلائے گا تو قرضہ ہی ہے بھی، تو یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے بی سیاں ڈالنا، اور بے وقوفی بھی ہے۔ بے وقوفی اس لیے ہے کہ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیوں چاہتے ہو کہ میرا پہلے مہینے میں کمیٹی کھل جائے اور میرے کو جتنے پیسے مل جائیں؟ بھائی قرضوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جتنا ہے اتنا خریدو، آپ اتنا خرچ کرو، بس جی مل جائے مجھے اچانک، اور ہو سکتا ہے آپ کی کمیٹی نہ کھلے، آپ کی سب سے آخر میں کمیٹی کھلے، تو کتنے جان لٹکی ہوئی ہے کہ اتنے لوگوں کے پاس آپ کا پیسہ گھوم رہا ہے، ہر وقت کی ڈپریشن۔ میں نے کوئی کمیٹی والا کبھی خوش نہیں دیکھا، ہر وقت کی ٹینشن، یار اس کو پاس اتنے پیسے اس کی نکل آئی، پتہ نہیں میری کمیٹی نکلے گی اور وہ دے گا بھی۔ کتنے لوگ کمیٹیاں لے کے بھاگ گئے ہیں۔ آج ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ میرے اوپر دیندار آدمی، نمازی، پرہیزگار، کہہ رہا یار میں 10-15 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہوں، میں بہت ٹینشن میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کرو۔ میں نے کہا بھائی میں کیا ہوا؟ کیا مجھے سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑے سیٹ ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے یار میں نے کسی سے قرضہ لے کے انویسٹ کیا تھا بزنس میں، وہ پیسہ ڈوب گیا، اب وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ میں نے قرضہ لے کے انویسٹ کیا کیوں؟ آپ نے، آپ بھوک سے مر رہے ہوتے تو قرضہ لے کے روٹی کھا لیتے، سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو گئی، زندگی موت پہ بن گئی، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، قرضہ لے کے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں علاج کر لیتے۔ میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہے، اچھا ہوا آ گیا سامنے، اللہ نہ کرے میں کوئی بیمار ہو جاؤں، مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے جانا۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، زخمی ہو جاتے ہیں نا، لوگ اٹھا کے ڈائریکٹ آغا خان میں لے جاتے ہیں، بل تمہارا باپ دے گا، پھر یہ بتا دوں میں۔ ہاں یہ بہت ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ، جہاں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی فائرنگ کراچی میں، اللہ سب کو بچا کے رکھے، عافیت سے رکھے، زخمی ہو گئے ڈائریکٹ جی آغا خان میں لے جاؤ۔ تو جو مجھے آغا خان میں لے کے جائے گا بل پھر وہی دے گا سارا، یہ میں بتا دوں، کیونکہ اس وقت آدمی ہوش میں نہیں ہوتا، جہاں لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں آدمی چلا جاتا ہے۔ پھر جب 15 20 30 40 50 لاکھ 1 کروڑ کا بل بن کے آ گیا تو عذاب ہے بھائی۔ یہ ہسپتالوں میں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہی علاج ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے۔ ہاں ٹیسٹ ویسٹ میں کوشش کرتا ہوں، جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں وہ اچھے ہاسپٹل سے کرواؤں، لیکن جب کوئی اللہ نہ کرے بڑی بیماری آتی ہے جس میں لاکھوں روپے روز خرچ ہوتے ہیں، بھائی وہ آدمی گورنمنٹ میں ہی کروا لے، سمجھ میں۔ تو اپنے آپ کو اتنا نہیں مصیبتوں میں ڈالو۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، کروڑوں پتی لوگوں کی جائیدادیں بک گئی علاج میں، تو کیوں یار ایسا؟ پھر زندہ رہ کے بھی آدمی کہتا ہے ختم، ٹھیک ہے نا، ایک ٹیکا اتنا مہنگا لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ کھرب پتی لوگوں کے کام ہے۔ آغا خان میں علاج کروائیں، جو مہنگا علاج ہے وہ زرداری صاحب کروائیں، وہ نواز شریف صاحب کروائیں، ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں۔ نارمل جو ہم جیسے لوگ ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہم غریب ہیں، اللہ نے میرے پاس بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں کیوں سارا آغا خان میں لگا دوں بھائی؟ میں چھوٹی موٹی بیماری ہے، ٹیسٹ ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے تو جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں لیب اچھی ہونی چاہیے، اس میں تو میں آغا خان ہی کو ترجیح دیتا ہوں، اگر گنجائش ہو تو پھر آغا خان سے۔ لیکن اگر لاکھوں روپے کا مسئلہ جا رہا ہے، یہ جو بڑی کوئی حادثے ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں، اس میں تو ٹھک 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 ایسے بل بن رہا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے 10-12 سال پہلے میرا بچہ جو ہے نا گرا سر کے بل، سر پہ چوٹ لگی، شرارتیں کر رہا تھا تو الٹیاں شروع ہو گئیں۔ آپ کو پتا ہے سر پہ چوٹ کے بعد الٹی آنا خطرناک ہوتا ہے، فوراً MRI وغیرہ کروانا پڑتا ہے کہ دماغ میں، MRI کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، دماغ کا MRI، سوری CT اسکین تھا یا پتہ نہیں MRI تھا کیا۔ اب مجھے زیادہ ہسپتالوں کا پتہ نہیں تھا، میں نے ایک دوست کو بولا یار فوراً ہاسپٹل جاؤ، اس کے ڈاکٹر نے کہا CT اسکین کرواؤ، پتہ نہیں MRI کرواؤ دماغ کا۔ وہ مجھے لے کے جا رہا ہے، ہم جا رہے ہیں وہی والی FX میں نا، وہی جس کو یوں 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 گھماتا ہے آدمی، تو وہ جا رہا ہے لیاقت نیشنل کی طرف یا شاید آغا خان کی۔ میں نے کہا بھائی یہ CT اسکین کا خرچہ کتنا ہوگا؟ کہہ رہے 50,000 60,000۔ اب 10 سال پہلے 50,000 بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے کہا آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری جیب میں 50,000 ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں، دیکھیں مفتی صاحب علاج پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بچے کا علاج ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے مشورے نہیں چاہیے، آپ اس کو اس ہاسپٹل میں لے کے جاؤ جہاں پیسے کم خرچ ہو۔ میں نے کوئی بھیک تھوڑی مانگنی ہے لوگوں سے یار، یہ بھی لوگوں کی اوقات ہے، اوقات سے بڑھ کر علاج ہو رہے ہیں، پیسے نہیں ہے تو آ کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ بھائی یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھیک ہے، وہ بات نہیں ہے یہاں پہ، لیکن یہ بھی بنے ہوئے ہیں، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، آپ فنڈر بننے کی کوشش مت کرو۔
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی چونکہ علاج یہاں معیاری نہیں ہوتا میں نے آغا خان میں ہی کرانا ہے اور زکاتیں مانگنی ہے میں نے. تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے کہیں اور سے. مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر, میرے سے پوچھ رہے نہیں ہو کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس وقت میرے اگر 50,000 کا بل بنا دیتا نا وہ, میں تو گیا تھا, اس کی الٹیاں ٹھیک ہو جاتی, مجھے الٹیاں لگ جانی تھی وہ. تو پھر ہم گئے ادھر سول ہاسپٹل گئے, 10 روپے کی پرچی بنی ہے, وہی رپورٹ آئی ہے اس کی بالکل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی اندر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا, میں نے کہا یہ سول ہاسپٹل کی لیب کی رپورٹ ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں غلط رپورٹ ہو. ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں ہے, سول ہاسپٹل سے کرا لو, لیاقت نشر سے کرا لو, آغا خان سے کرا لو. اور کتنے آرام سے 10 روپے کی پرچی بنی اور اب فٹ فاٹ ہے الحمدللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ آج کل ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہر آدمی کو علاج چاہیے. آغا خان میں ٹھیک ہے معیاری علاج ہوتا ہے, لیکن آپ اپنی, ایسا تو پھر امریکہ میں اور زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے, جاپان میں اس سے بھی اچھا علاج ہوتا ہے. پھر آپ ذرا سا پھوڑا بھی نکلے نا, آپ جاپان کا ویزے کی کوشش کرو کہ میرا جو ہے پھوڑا وہاں سے ٹھیک کراؤں گا, کیونکہ یہاں بہت سارے اناڑی ڈاکٹروں نے پھوڑوں کو کینسر میں تبدیل کر دیا ہے. تو اس لیے جو اپنی اوقات ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. میں نے مجھے بھروسا, میں نے کہا بھائی, تو میں نے اپنے بارے میں بھی یہاں بھی کل پرسوں میں نے ساتھیوں کو بٹھایا, میں نے کہا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی زخمی ہو, آغا خان جو لے کے جائے گا بل اس کا باپ بھرے گا. پھر میں نے بتایا, میں نے کہا میں سیدھے جانا گورنمنٹ ہاسپٹل, عباسی لے جاؤ یا ادھر لے جاؤ, سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جتنی جو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا میری اوقات بہت تھوڑی ہے, اوقات الحمدللہ بہت بڑی ہے, لیکن میں اتنی ان چیزوں پہ, جب ایک چیز ایک سستے میں ہو سکتی ہے تو میں اتنے اپنے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈالوں کہ میری گاڑی بھی بک جائے اور جو سب کچھ, گھڑی بھی بک جائے, موبائل بھی بک جائے. تو بھائی اگر بہت ہے, اتنا ہے کہ تعلقات ہیں یا آپ مسلم, آپ کی اسٹیل ملیں چل رہی ہیں, پھر تو ان کے لیے یہ غریبوں والی باتیں کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں نا, گھٹیا باتیں ہیں یہ. لیکن اگر اتنا نہیں ہے آپ کے پاس کہ خربوں اربوں روپے نہیں ہے, تو پھر نارمل علاج کراؤ جیسے سب لوگ کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. مار دو یار, ہمیں جان سے مار دو, ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے انشاءاللہ. میری تو یہ ہے کہ یار مارنے دو مجھے آرام سے. ہمارے حضرت کی بھی یہ سوچتی, بیمار ہو جاؤں نا مارنے دینا آرام سے. تو میں تو یہ, میرا یہ نظریہ, اللہ آزمائش سے بچائے, کیونکہ بعض دفعہ آدمی باتیں بہت بڑی کر رہا ہوتا ہے, جب آزمائش میں آتا ہے تو اس کی اوقات سامنے آتی ہے. لیکن اب تک جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بیماری میں مرنے دینا, ایسا خرچہ ہمارے اوپر نہ ڈال دینا کہ کل ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. موت ہمیں قبول ہے, وہ مرنا تو آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے نا, کیا خیال. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بڑے بڑے اتنے مہنگے. تو مجھے ابھی میں بتا دوں, اگر کوئی مجھے آغا خان لے گیا نا, اللہ سب کو عافیت والی زندگی دے, ہمیں بھی ہر طرح کی حادثہ سے بچائے. تو اگر کوئی لے جائے نا حادثاتی اس میں, ہاں مجھے پتا ہو کہ اتنا خرچہ ہوگا آغا خان میں, پھر میں اپنا سرمایہ اور اپنا حساب دیکھوں, ایک اماؤنٹ پتا ہو نا, پھر میں فیصلہ کر سکتا ہوں آغا خان میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. لیکن جب ایسے زخمی حالت میں یا کوئی ایسی ایمرجنسی میں جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا پیشنٹ کو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. بل جب بن کے آئے گا نا, آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھا ہے, جائیدادیں بک گئی, زیرو پہ آ گئے, روڈ پہ آ گئے, وہ سب کچھ علاج میں خرچ ہو گیا ان کا, پھر بھی قرضہ ان کے اوپر, ساری زندگی ان قرضوں کو اتارنے میں لگ گیا. تو اس لیے فنڈر بننے کی کوشش کرو ہی نہیں, اور زیادہ آگے جاؤ نہیں. سب سے پہلے اپنا جنرل فزیشین جو ہے نا, جو گھریلو گلی محلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے, یہ بھی ہلکی چیز نہیں ہوتا. لوگ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے. جو غریبوں کے علاقے کا ڈاکٹر ہے نا, بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ. آج مجھے ایک بڑے ڈینٹسٹ سے میری ملاقات, انہوں نے بتایا کہ یہ جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, جو غریبوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں, جن کی بہت کم فیس ہوتی ہے, یہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں, پوری زندگی انہوں نے آڑے ترچھے لوگوں کو ہی سیدھا کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہلکے نہیں ہوتے, اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے, ایک دم ڈائریکٹ پہنچنا ہے جی. وہ جو 5,000 روپے انٹری کی فیس لے رہا ہے, تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں ایک میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا, تو ایک پیٹ کے اسپیشلسٹ تھے, یہاں بیٹھتے تھے, تو ان کی فیس پتہ نہیں 4,000 تھی. اورنگی ٹاؤن گیا تو 500 روپے فیس ہے ان کی. وہی دوائیاں یہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں, وہی وہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ادھر 4,000 فیس ہے, ادھر 500 روپے ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں تو 4,000 فیس ہے, ادھر بےچارے غریب لوگ رہتے ہیں. تو میں نے کہا ہم پھر ادھر ہی آگے رہ لیتے ہیں, کیا خیال ہے, تاکہ ہم بھی پیسے والے, علاج میں ہمارا خرچہ بچے گا. لیکن اس کو اورنگی ٹاؤن والے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے وہاں پہ کہ 500 روپے فیس ہے.
یہ کیا علاج کرے گا؟ علاج تو ادھر ہوگا، نازم آباد میں ہوگا، ڈیفینس میں ہوگا. ابے وہاں بھی یہی بیٹھا ہوا ہوگا، پرچی الگ کٹ رہی ہوگی. تو آغا خان والے بھی وہی ٹیکا لگا رہے ہوں گے جو سول ہاسپٹل میں لگ رہا ہوگا. پھر بھی اگر بہت پیسہ ہے تو پھر آغا خان میں کراؤ، بہت زیادہ اگر ہے تو پھر صحت پہ کمپرومائز نہ کرو. لیکن اتنا پیسہ مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے بھائی. اچھا یہ میں واقعہ مکمل کر دوں تو وہ کہہ رہے تھے میں نے 8-10 لاکھ روپے کہیں سے قرضہ لے کے کاروبار میں لگا دی. اس سے مجھے یاد آیا کہ آغا خان میں جو لے کے جائے گا نا مجھے، بل کون بھرے گا؟ خود ہی بھرے گا وہ. تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں پھنس گیا، میں یہ ہو گیا. یہ بہت کیسز آ رہے ہیں، میں نے فلاں سے ادھار لیا، کاروبار میں لگایا. پر بھائی تیرے پاس جب پیسے نہیں تھے تو ادھار لے کے کاروبار میں لگایا کیوں تم نے؟ ہوس ہے، ہوس، ایک دم مالدار بننے کا شوق. اپنے پاس دھیلا نہیں ہے تو لوگوں سے لے کے لگا دو. اور وہ بڑا بے وقوف ہے جس نے دیے ہیں. اب کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر سر پہ کھڑا ہوا ہے جس کے پیسے میں نے لیے تھے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کا پیسہ لے کے لگایا، اگر وہ ڈوب گیا تو اسلام میں نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے، محنت کرنے والے کا نہیں ہوتا. محنت کرنے والے کا بس یہ نقصان ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو گئی، تو بنتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اب تو ٹینشن اس کو ہونی چاہیے، آپ کو تھوڑی ہونی چاہیے ٹینشن. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو، جب کوئی کاروبار کے لیے پیسہ مانگے نا اور آپ دو تو سمجھ لو اب شرعی لحاظ سے بھی واپس نہیں لے سکتے. مفتی کے پاس کیس آئے گا، مفتی اس کو فیور دے گا، آپ کو فیور نہیں دے گا. کیونکہ جب کاروبار میں پیسہ ڈوبا تو جس کا پیسہ تھا اسی کا ڈوبا ہے، آپ کا تو پیسہ ہی نہیں تھا تو ڈوبا کہاں سے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی تو نے 10 لاکھ لیے ہوں، 10 کروڑ لیے ہوں، 15 کروڑ لیے ہوں، جب کاروبار میں نقصان ہو گیا تو نقصان تو انویسٹر کا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اسلام نے انویسٹر پہ بڑا ظلم کیا، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. بھائی بات یہ ہے کہ جس کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں تھا اس کو پیسہ کا پابند بنا دینا یہ زیادہ بڑا ظلم نہیں ہے کیا؟ کیونکہ کاروبار میں کبھی پروفٹ ہوتا ہے، کبھی لاس ہوتا ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ کاروبار میں لگا دے وہ، اور لاس بھی اس کے اوپر ڈالا جائے وہ تو زمین میں گڑ جائے گا. ہاں اس کی حماقت سے لاس ہوا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے. یعنی اس نے جیسے دکان کھولی چھوڑ گیا، رات کو سونے کی دکان کھولی، پیسہ آپ نے دیا، دکان وسیم نے بنائی، سونے کی دکان کھولی ہے اور سو رہا ہے اس میں. یہ دکان کس کی کھولی تھی اس نے؟ سونے کی. گولڈ کی دکان کھولی اور سو رہا ہے. چور سارا گولڈ لے کے چلے گئے. اب اس کو بھرنا پڑے گا کیونکہ یہ نقصان کس سے ہوا ہے؟ یہ اس کی کوتاہی سے ہوا ہے. سونے کی دکان کون تالے لگائے بغیر چھوڑ دیتا ہے؟ یا اس نے کاروبار میں قیمت اتنی کم رکھی کہ اس کی حماقت تھی، اس سے نقصان ہو گیا. تو جہاں مزدور کی یا جو مزاربت پہ کام کرنے والا آدمی ہے اس کی حماقت سے جو نقصان ہوگا اس کا تو وہ ہوگا. جو قدرتی طور پہ کاروبار میں اب ہوتا ہے، کاروبار میں کسٹمر ہی نہیں آ رہے، تو وہ ٹوٹلی نقصان کس کا ہے؟ انویسٹر کا ہے. تو یہاں ایک اشکال ہوگا کہ انویسٹر بیچارے کا کیا قصور ہے؟ انویسٹر کا یہ قصور ہے تو نے پیسے دیے کیوں؟ تو پاگل ہے، تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ جیب جو اللہ نے ہم لوگ جو جیبیں سلواتے ہیں، کوئی سائڈ کی کوئی اوپر کی، وہ اس لیے کہ اپنے پیسے کہاں رکھیں. یہ جو دوسروں کی جیبیں ہیں یہ آپ کے پیسے رکھنے کے لیے نہیں ہے. دوسرے کا اکاؤنٹ دوسرے کے پیسوں کے لیے کھولا ہے، آپ نے دوسرے کا اکاؤنٹ کھول لیا اپنا پیسہ رکھنے کے لیے، تو آپ سے بڑا تو اسلام آپ کو اس حماقت اور بیوقوفی کی سزا دیتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی لا ہے نا، ساری دنیا کی عدالتوں کا بھی یہ لا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور وہ کھا گیا تو آپ قانون کے ذریعے نہیں لے سکتے. ہر جگہ عدالت کیا کرے گی؟ عدالت صرف یہ کرے گی جس نے پیسہ کھایا اس کو بلائے گی. پاکستان کا بھی یہ لا ہے، بلائے گی کہ آپ نے واقعی کھایا؟ آپ کا ہاں میں کھائے، میں دل سے مانتا ہوں کہ میں نے وسیم کے 1 کروڑ روپے کھائے ہیں. عدالت کہے گی کہ آپ واپس کریں، آپ بول دو میں نہیں کر سکتا واپس. نہ اس پہ پوری دنیا میں کوئی جیل ہے، پوری دنیا میں پاکستان سمیت کچھ بھی نہیں ہے اس پہ. عدالت کہے گی کتنے دے سکتے ہیں؟ کائنڈلی کچھ تو بولے نا. آپ کہ میں 5 روپے دوں گا ہر مہینے. کتنے دوں گا؟ 5 روپے. اور آپ بولے میرے اتنے خرچے، کوئی ثبوت وہ بھی نہیں زیادہ مانگے جاتے اس پہ. عدالت کہے گی چلو ہر مہینے کتنے دے دو؟ 5 روپے. کورٹ کہے گی میرے خزانے میں جمع کرا دو، اور پھر ہم اس بندے کو، وہ بندہ 50 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے کیا لینے جائے گا؟ 5 روپے. اس کے بعد پھر ایک دن آپ نے کہا میں نہیں دے رہا، اس دفعہ میرے پاس 5 روپے نہیں. عدالت پھر نوٹس بھیجے گی، آپ کورٹ میں گئے، جج نے پوچھا کیوں نہیں دے رہا؟ تو نے پکا وعدہ کیا تھا میں ہر مہینے 5 روپے دوں گا. سر وہ مسئلہ یہ ہے، میرے ماموں کا انتقال، میری نانی کا انتقال، میرے گھٹنے میں مسئلہ، میرے فلانے میں مسئلہ، میں 5 روپے نہیں، میں 2.5 روپے دوں گا.
عدالت کہے گی بدتمیز، شرم نہیں آتی، آئندہ 2.5 روپے پابندی. اس سے زیادہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں؟ حقیقت کر بتا رہا ہوں میں. عدالت کہے گی آئندہ، وہ بھی بہت ہی کوئی سخت قسم کا جج ہوگا نا، وہ ڈانٹے گا، بدتمیز 2.5 روپے دینا پابندی سے. 2 پہ آ گئے، 1.5 پہ آ گئے، بولو ہے ہی نہیں، کوئی لا نہیں ہے. آخر میں جب آپ وکیلوں کو تنگ کرو گے، جج کو چڑھ جاؤ گے نا جج کے اوپر، جج بولے گا دیے کیوں تھے اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ جج. دیے کیوں تھے؟ کوئی ڈکیتی کر کے تھوڑی لے کر گیا تم سے، چوری کر کے تمہاری رضا سے لے کر گیا ہے، تو تم نے ٹرسٹ کی بیس پہ دیا ہے نا، تو تمہارا ٹرسٹ ہی غلط تھا. تو تم خود، اور یہ لا ہے کہ بھئی آپ ایک آدمی پہ اعتماد کر کے دے رہے ہو نا، اعتماد کر کے دے رہے ہو، تو آپ سے اعتماد میں غلطی آپ سے ہوئی ہے. اس چوری کر رہا ہوتا، ڈکیتی کر رہا ہوتا تو پٹتا، پھر تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ کر دیا، پر بہت سارے قوانین ہیں. آپ نے اپنی خوشی سے جب پکڑا دیا نا، تو بھائی ٹرسٹ ہی پہ چلے گا. اب یہ اب وہ اگر منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، تو ٹرسٹ کرو کہ واقعی نہیں ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے، وہ پھر لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے. آدمی کہتا ہے میں کیسے کہہ رہے جیسے پہلے ٹرسٹ کیا تھا، اب بھی کیا کرو، ٹرسٹ کرو. تو اس لیے میرے بھائی، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بار بار یہ بات کہتے تھے کہ اس زمانے میں کسی کو پیسہ دینے والا بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. یعنی مطلب یہ تھا کہ دینے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نہ دیں آپ. وہ اس لیے بڑا بے وقوف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اگر میں نہیں دیتا تو بھی یہ نہیں نکال سکتا تھا. اس سینس میں اس کو بے وقوف کہا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے میرے اتنے لاکھ، آپ لوگوں سے کہیں میری مدد کریں، زکات دیں. میں نے کہا بھائی میں نہیں کہوں گا کسی سے. حماقت کس کی ہے؟ تمہاری. اور وہ تم سے بڑا بے وقوف جس نے تمہارے ہاتھ میں 10 لاکھ تھما دیے کہ جا بیٹا بزنس کر، اور آدھے میرے آدھے تیرے. اس کو ہی نہیں پتا کہ وہ جب محنت کرے گا پورا رقم اس کے پاس آئے گی تو کیوں دے گا وہ آپ کو. تو اس لیے میں نے کہا کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو نا آپ، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پھر اگلی دفعہ 20 لاکھ روپے لیں گے کسی سے کہ پہلا تجربہ ناکام ہو گیا، اب صحیح طرح سے. یہ ہوس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی ختم نہیں. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو، اسی کو ڈبل کرنے کی کوشش کر لو. ادھار مانگ کے نہیں ہوتا بھائی. ادھار وہ مانگے جس کی اچھی خاصی آمدن ہو، اس کو پتا ہے میں اگلے مہینے دے دوں گا. بعض لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں، ان پہ ٹھیک ہے، وہ جچتا ہے. جیسے ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں، بٹوائی بھول گئے تو آپ دوست سے ادھار لیتے ہو، یار پیسے دے دے، آپ کو پتا ہے میرے پاس گھر میں پڑے ہیں، کل میں دے دوں گا. یہاں ادھار جچتا ہے، اس کے علاوہ ادھار نہیں ہوتا بھائی. یہ بہت بے وقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے ادھار لینا اور دینا.